سوالات آپ کے ہیں بھائیوں کے، اخبارات کے، جرنلسٹ کے، صحافیوں کے، وہ جواب دیں۔ گزارش خدمت یہ ہے کہ جب فروری میں عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کی حکومت کے آخری دن شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا جس کے تحت انہوں نے قیمتیں پیٹرول کی کم کر دی، ٹیکس اس پہ ختم کر دیا، سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا اور لیوی بھی ختم کر دی، بلکہ اس پہ نقصان شروع کر دیا جس کو پی ڈی سی پرائز ڈفرینشیل سبسڈی یا پرائز ڈفرینشیل کلیم بولتے ہیں، اور وہ دینا شروع کر دی۔ اس وقت $80-85 کی یا $90 کی پرائز تھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ جون تک بڑھائیں گے، اور بتدریج جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی گئیں۔ آج ہم جون میں کھڑے ہیں، 15 جون، اور انٹرنیشنل قیمت جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے وہ $120 ہے۔ لہذا آپ کا ملک، ہم سب کا ملک، اس وقت پیٹرول کے ہر لیٹر میں گو کہ ہم نے پچھلے 3 ہفتوں میں 2 مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں، مگر اس وقت پھر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں $24.03 گو کہ ہم نے پچھلے 3 ہفتوں میں 2 مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں، مگر اس وقت پھر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں $24.03 کا نقصان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ڈیزل میں $59.16 کا نقصان کر رہا ہے، کیروسین آئل میں $29.49 کا نقصان کر رہا ہے، اور لائٹ ڈیزل آئل میں $29.16 کا نقصان کر رہا ہے۔ ہم نے جیسے آپ سے گزارش کری تھی کہ مئی کے مہینے میں یہ نقصان جو تھا وہ تقریباً $120 ارب سے تجاوز کر گیا تھا، اور یہ بھی میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ 3 گنا زیادہ ہے یہ حکومت کا خرچہ چلانے کا، کہ جو آپ کی سول حکومت چلاتے ہیں ہم، اس کا خرچہ $40 ارب مہینے کا ہوتا ہے، $42 ارب، اور جو پیٹرول کی مد میں ہم سبسڈی دے رہے تھے اس کا خرچہ $120 ارب تھا۔ میں 30 سال سے امریکہ سے جب پی ایچ ڈی ختم کر کے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کاروبار بھی کیا ہے، سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، میں 30 سال سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کبھی آج تک ملک کی اتنی حالت میں بگاڑ نہیں دیکھا، جس میں عمران خان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی نااہلی بھی شامل ہے، جس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے جب کووڈ کے بعد دنیا میں کہیں مہنگائی نہیں تھی تو پاکستان میں بڑی تیزی سے مہنگائی تھی، اور جب ہم آئے اس وقت پاکستان دنیا کا 3را تیز ترین مہنگائی والا ملک تھا بڑے اکانومیز میں۔ ارجنٹینا 1 تھا، ٹرکی نمبر 2 تھا، اور پاکستان 3 نمبر پہ تھا۔ تو ایک عمران خان کی نااہلی اگر کافی نہیں تھی ملک کے لیے اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد سے اس کے اوپر خان صاحب نے پھر کچھ ایسی چالیں چلی مسلم لیگ نون کو ٹریپ کرنے کے لیے، کہ مسلم لیگ نون تو چلو، یا اپوزیشن پارٹیاں اس وقت کی آپ کی کولیشن گورنمنٹ کو ٹریپ کرنے کے لیے، کہ چلو حکومت تو ٹریپ ہو گئی، لیکن اس مملکت پاکستان کی، اس ریاست پاکستان کی معیشت کو بھی انہوں نے خطرے میں ڈال دیا، ٹریپ میں ڈال دیا، جس کے اندر آپ پہلے جا کے IMF سے مختلف معاہدے کر کے آئے، اور پھر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کری اور IMF سے پروگرام ختم کیا۔ تو ہم نے آتے ساتھ IMF سے پروگرام بحال کرنے کی بات کی ہے، پھر ہم نے بجٹ پیش کیا، اور ہم IMF سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جلد اس کو نپٹا لیں گے۔ مگر جس قسم کے معاہدے خان صاحب کر کے آئے ہیں اوور دا لاسٹ 3 ایئرس، بالخصوص فروری میں جو معاہدے کر کے آئے ہیں، جس کی خلاف ورزی بھی انہوں نے فروری کے اینڈ پہ کی ہے، لیکن جس قسم کے معاہدے کرے انہوں نے، ان معاہدوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر بھی آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ نہ صرف 1 پیسے کا نقصان نہیں کریں گے، بلکہ $30 پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر فی لیٹر لیوی ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ساری قیمت کے اوپر 17% سیل ٹیکس ڈالیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ $200 کے اوپر $34 وہ لگتے ہیں۔
تو نہ صرف قیمتیں پوری ہو جائیں بلکہ اس کے اوپر 64 روپے کم از کم عمران خان نے ٹیکس اور لگانے کا وعدہ کیا تھا. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں سیاست اس میں لکھی ہوئی ہے، سیاہی سے لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اندر جھٹلانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ خان صاحب ایک ڈھانچہ چھوڑ کے گئے تھے، اسٹریٹ جیکٹ چھوڑ کے گئے تھے جس میں ہم چل رہے ہیں. اور پھر جو تیسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خان صاحب کی نااہلی، ان کا ٹریپ، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ چیلنجنگ انوائرمنٹ. جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو $85-90 کا پیٹرول تھا، آج 120 کے اوپر ہے. ریٹ بھی مہنگا ہو گیا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ خوردنی تیل بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو بہت ساری چیزوں کی جب مہنگائی ہوتی ہے تو ملک کے اندر پریشر آ گیا ہے، ہمارے امپورٹ بل کے اوپر پریشر آ گیا ہے، تو ہم کو کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات لینے پڑیں گے. اور پھر کیونکہ ہم پیٹرول سستا بیچ رہے تھے، ڈیزل بہت سستا بیچ رہے تھے، لہذا اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور 20% ڈیمانڈ بڑھ گئی اپریل کے اندر پچھلے سال کے مناسبت. تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کی بھی اتنی وہ وافر مقدار نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم امپورٹ کر سکیں. تو دنیا کے تمام ممالک کی طرح جنہوں نے یہ قیمتیں پاس آن کری ہیں، ہم بھی مجبور ہیں. یہ خوشی کی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت غریب ملک ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن بہت غربت میں رہ رہے ہیں، اور اسی لیے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کی ہے، جس کے تحت 786 پہ اگر فون کریں تو ان پاکستانی 80 لاکھ، معاف کیجیے پہلے ہی بتا دوں، 80 لاکھ غریب ترین پاکستانی جو بسٹ میں ہیں، ان کو تو ہم نے 2000 روپے ایکسٹرا جون میں دے دیے، اور وہ ان کو اگلے سال بھی پیسے ملتے رہیں گے. اس کے علاوہ 60 لاکھ اور پاکستانی جو نیکسٹ غریب ترین ہیں، ان 80 لاکھ کے بعد جو غریب ترین پاکستانی ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں. وہ ہم کو میسج بھیجیں اگر 786 پہ، تو ان کو جواب آئے گا انشاءاللہ، اور ان کا اگر نام اس پہ ہوگا لسٹ میں تو ان کو بھی 2000 روپے جون میں ملے گا، اور پھر اگلے سال ہر ماہ 2,000 روپے ملتے رہیں گے. ان کو ہم رجسٹر کر دیں گے، تو اس میں سے کم از کم 10 لاکھ لوگوں کو ہم لسٹ میں لے جائیں گے، اور بقایا لوگوں کو ہم اپنے سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی اسکیم کے تحت پیسے دیتے رہیں گے. تو یہ 8,50,00,000 پاکستانیوں کا ہم دعویٰ کر سکیں گے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر 8 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو سٹرگل کریں گے. مڈل کلاس بھی سٹرگل کرے گی مہنگائی سے، اور کر رہی ہے. ہم یہ جانتے ہیں یہ کسی حکومت کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنی مہنگی چیزیں پاس آن کر دیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ریزرو نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اچھے دنوں کے اندر، یہ سستے پیٹرول کے دنوں میں جب کووڈ میں $6 کا $4 کا پیٹرول مل رہا تھا، تو نہ ہم نے ایسے سودے لیے، نہ ہم نے اس وقت کچھ پیسے جمع کر کے رکھے جو ہم برے دنوں میں کام کر سکیں، اس میں استعمال کر سکیں. تو ہمیں یہ قرض دینا پڑ رہا ہے، 15% پہ قرض دینا پڑ رہا ہے. تو اس پہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک دم اس نہج پہ آ گئی ہے کہ جس نہج سے ہم کو، اگر ہم یہ اقدام نہ کریں تو ہم حکومت کو بہت ٹربل میں لے جا سکیں گے، اور ہم پاکستان کو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. اس لیے جو بھی مشکل فیصلے ہوں گے ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اور ہم اب بھی کریں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب ابھی بات کریں گے، کہ چند مہینوں کی یہ مشکل ضرور ہوگی، اور ہم معذرت چاہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے کہ یہ مشکل ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ ہمارے پاس جو پلان ہے، جو IMF سے ہم بات کر رہے ہیں، جو بجٹ کے اندر ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں، اس کے تحت ہم نے نہ صرف غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس کم سے کم لگانے کی کوشش کری ہے، بلکہ امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگوائے ہیں. اور میاں شہباز شریف اور مزید اناؤنسمنٹ کریں گے اس کے اندر، اور میں بجٹ وائنڈنگ آف اسپیچ میں اناؤنس کروں گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پلاٹوں کے اوپر جو جائیداد لوگوں کی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کچھ جو رینٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، ٹرانسفرز کے اوپر ایڈوانس انکم ٹیکس لگائیں، دیگر چیزوں پہ ہم نے گاڑیوں کے اوپر، لگژری گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں. تو جو کنزمپشن غریب کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، لیکن جو کنزمپشن امیر کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. اور وہ پیسے ہم غریب لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے، چاہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے تحت ہو جس کے پیسے رکھے گئے ہیں، یا وہ بسٹ کے تحت ہو، یا دیگر پروگراموں کے تحت ہو. تو یہ بات تمہید باندھنے کے بعد میں آپ سے پھر یہ گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جو نقصان ہے حکومت نے اس نقصان کے برابر قیمت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. لہذا کل سے جو پمپ پہ پیٹرول دیگر چیزیں بک رہی ہوں گی اس میں اب حکومت نقصان نہیں کرے گی. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رات کے 12 بجے سے 24 روپے 3 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے 233 روپے 79 پیسے ہو جائے گی. 233.89.
ڈیزل کی قیمت 59 روپے 16 پیسے سے بڑھ کے 263 روپے 31 پیسے ہو جائے گی. کیروسین کی قیمت 29 روپے 49 پیسے سے بڑھ کر 211 روپے 43 پیسے ہو جائے گی, اور ایل ڈی او کی قیمت 29 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 207 روپے 47 پیسے ہو جائے گی. میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے مہنگائی بھی ہوگی, ہمیں پتہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی, لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ دوسرا راستہ تباہی کا تھا, ہم اس طرف اس ملک کو نہیں لے کے جائیں گے. انشاءاللہ تعالی مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہم مہنگائی پہ قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ آسانی پاس آن کریں گے. انٹرنیشنل پرائز بڑھ گئی تھی, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. پہلے ڈاکٹر صاحب پھر بات کر لیں, پھر سوال کے جوابات. جی تین سے بھی ڈاکٹر صاحب ریپیٹ کر دیتے نمبر آئی نہیں تو آپ دیکھیے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سر, ریپیٹ کر دیں آپ کر دینا. نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں آپ پڑھ دینا آپ کو کچھ. یہ قیمتیں بھائی, پیٹرول جو ہے وہ نئی قیمت 233 روپے 79 پیسے, ڈیزل کی نئی قیمت 263 روپے 31 پیسے, کیروسین کی نئی قیمت 211 روپے 43 پیسے, اور لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 207 روپے 47 پیسے. شکریہ. میں بہت بہت شکریہ مفتا صاحب. یہ بہت مشکل فیصلہ تھا جو آج کیا گیا ہے, اور بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور بہت سی چیزیں سوچی گئیں, بہت سی کیلکولیشنز کی گئیں کہ کیا یہ فیصلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے, اور اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو اس کی کیا قیمت قوم کو ادا کرنی ہوگی. تو میں آپ کو کوئکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ہم 9 ملین ٹن پٹرول ہر سال امپورٹ کرتے ہیں, منگواتے ہیں. ٹوٹل جو ہماری پٹرول کا استعمال ہے وہ تقریباً 9 ملین ٹن ہے, اور 8.8 ملین ٹن ہم ڈیزل استعمال کرتے ہیں. اس وقت جو موجودہ بین الاقوامی سطح پہ پٹرول کی قیمتیں ہیں, اگر ہم یہ قیمت نہ بڑھائیں تو اس کا بوجھ جو سرکار پہ پڑتا ہے وہ تقریباً 100 ارب ماہانہ ہے. اس وقت تقریباً 43 بلین 15 دن کا ہے, 45 بلین 15 دن کا ہے, $1.8 قیمت اوپر نیچے جاتی رہتی ہے. اس وجہ سے جو ماہانہ اس کا امپیکٹ سرکار کے اوپر آئے گا, سرکار کے اوپر اس کا بوجھ پڑنے کا مطلب ہے ٹیکس پیئر کے اوپر پڑے گا. ٹیکس پیئر کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو آپ محنت کر کے ٹیکس دیتے ہیں وہ پیسے اس سبسڈی کی مد میں ڈالنے پڑیں گے. یعنی ایک سال کے اندر اگر یہ قیمت ہم نہیں بڑھاتے تو 1200 ارب روپے کی سبسڈی ہے جو ہمیں ڈالنی پڑتی خزانے کے اوپر. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1200 ارب کیا ہے. اس ملک کا دفاع کا کل بجٹ جو ہے وہ 1536 ارب ہے. اس بجٹ کے اندر ملکی دفاع, ہماری تمام افواج, تمام ملک کا دفاع جو ہے وہ 1536 ارب ہے, جو پورے ملک کی ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. یہ تمام ڈیولپمنٹ جو اگلے پورے سال پاکستان میں وفاقی حکومت کرے گی وہ بجٹ ہے 727 ارب. پوری وفاقی حکومت جو ہے پورے سال میں 1 مہینہ 2 مہینے نہیں, پورا سال 550 ارب میں چلتی ہے. اور ہمارے جو غریب ترین لوگ ہیں جن کی سہولت کے لیے آپ کے سامنے ہم سبسڈیز دے بھی رہے ہیں, بڑھا بھی رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور بڑھائیں گے, اس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً 310 ارب کے قریب ہے, 307 ارب ہے. اب اس کا آپ موازنہ کریے 1200 ارب سے جو خزانے کے اوپر بوجھ پڑتا اگر بین الاقوامی سطح پہ جو قیمتیں بڑھی ہیں ان کے مقابلے میں آج یہ قیمتیں نہیں بڑھائی جاتی. اور یہ بڑے بھاری دل سے بہت مشکل فیصلہ کیا گیا ہے. یہ 11 بجے کے پاس جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری منٹ تک بیک اینڈ فورتھ یہ گفتگو چل رہی تھی. یہ مشکل فیصلہ کرنے کے لیے ہم رہنمائی مختلف لوگوں سے لے رہے تھے, مگر آخر میں یہی پتہ چلا کہ اگر یہ مشکل فیصلہ نہ کیا گیا تو اس کے نتیجے بوجھ عوام پہ پڑے گا, بالخصوص ان لوگوں پہ جو نوکری پیشہ ہیں جن کا ٹیکس کٹتا ہے.
وہ بوجھ بہت زیادہ ہے اس بوجھ سے جو ہمیں یہاں پر اٹھانا ہوگا. مفتاح صاحب بتا چکے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں پچھلے 3-4 سال میں جن کا بوجھ ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ فیصلہ تو ہمارا ہے یہ حکومت لینے کا. اس وجہ سے اگر یہ فیصلہ ہمارا ہے تو یہ بوجھ بھی ہم ہی کو اٹھانا ہے، اور اس بوجھ کی ذمہ داری بھی ہم ہی کو لینی ہوگی. ہم کتنی مرتبہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے جو عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ چوتھے سال میں یا 3 سال 6 مہینے کے بعد وہ کہیں پچھلی حکومت سے پوچھو. لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے یہ گزارش ضرور کروں گا اور یہ درخواست ضرور کروں گا کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہم صرف 60-70 دن سے آئے ہیں یہاں پر، تو یہ وہ بوجھ ہے جو پچھلے 4 سال کی وجہ سے اس ریاست پہ پڑ چکا ہے. ہم اس بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ کچھ مہینوں میں مشکل فیصلوں کے ذریعے اس ملک کی ایک نیا راستہ اس کے لیے اس کا تعین کریں گے جو عوام کے لیے ریلیف کا راستہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے کچھ مشکلات ہیں. یہ نمبرز میں نے آپ کے سامنے اسی لیے رکھے ان مشکلات کا اندازہ ہو جائے اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جائے تو خزانے پہ کتنا بوجھ پڑے گا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر جو ٹیکس دیتے ہیں کتنا بوجھ پڑے گا. حکومت کچھ بھی نہیں ہے ماں سوا ٹیکس دینے والوں کے پیسے کی. یہ پیسہ جو ٹیکس پیئرز کا ہے یہ امانت ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے تھوڑی سی استطاعت تھوڑی سی طاقت دی ہے، جو بڑی بڑی موٹر گاڑیوں میں چل رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو اور عزت دے، اللہ ان کو اور صاحب ثروت بنائے. لیکن اگر کسی کے پاس موٹر گاڑی اور اس کا موازنہ کسی غریب آدمی سے کیا جائے جو سائیکل پہ ہے یا موٹر سائیکل پہ ہے، تو میرے خیال میں ایسا یکساں بوجھ سب پہ ڈال دینا، یعنی جو سبسڈی غریب آدمی کو ملے وہی سبسڈی امیر آدمی کو ملے، وہی سبسڈی ایک بڑی موٹر گاڑی، یہ جو پجیرو اور یہ لینڈ کروزرز اور یہ بڑی گاڑیاں، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو اور عزت دے، اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے. مگر یہ وقت ایسا ہے کہ یہ بوجھ ان لوگوں کو جن کے پاس پلاٹ ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سے نوازا ہے ان کی محنت کی وجہ سے، یہ بوجھ حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو اٹھانا ہوگا تاکہ غریب آدمی پہ بوجھ کم کیا جا سکے. پچھلی حکومت کی میں کیا بات کروں، میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ گیس کی مد میں 1400 ارب 1.4 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ 4 سال کے اندر حکومت پچھلی بنا کے گئی. 1400 ارب کا میں کس کس چیز کو گنوں؟ میں 1200 ارب گنوں جو یہ سبسڈی کی مد میں، جو یہ عمران خان صاحب اعلانات کر کے گئے تھے، جس کا آلریڈی خمیازہ ہم نے 250 ارب تقریباً اٹھایا، بوجھ اٹھایا، اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دینے کی کوشش کی. یا 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو وہ گیس میں چھوڑ کر گئے ہیں، یا 162 ارب کی وہ LNG جو وہ ڈومیسٹک کنزیومر کو یعنی 4000 روپے کی LNG خرید کے پچھلے سال 132 روپے اور 350 روپے کی بیچتے رہے. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ مشکل فیصلے ہیں، ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، لیکن یہ بوجھ ہمیں سب کو مل جل کے اٹھانا ہوگا. ہم وفاقی حکومت بھی کچھ یہ بوجھ اٹھائے گی، صاحب ثروت لوگ بھی کچھ یہ بوجھ اٹھائیں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ غریب لوگوں کے اوپر یہ بوجھ کم سے کم پڑے. بہت بہت شکریہ. صاحب 2 چیزیں تو آپ نے کہا سلمان الاٹھی کو دیں گے. آج آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو ایکسپورٹر کی رپورٹ پڑھی ہے کہ ستمبر تک تو $130. اس کے بعد اگر یوکرین اور رشیا کی وار ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ڈکلائن ہو سکتا ہے، ورنہ یہ مزید اوپر جائے گا.
وہ بتا دیں. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ نقدہ نے 7.92 روپے کا یونٹ ڈیسیجن دیا ہوا ہے, آپ کی سی نے شروع کیا ہے. گیس کا عمرہ نے دیا ہوا ہے 47% کا 1 جولائی سے پہلے. یہ بھی پورے پاسان ہوں گے یا اس میں کوئی کوشچن رکھیں گے؟ جی دیکھیں صنف اللہ صاحب معاف کیجیے, یوکرین اور رشیا کی جنگ کتنے عرصے سے جاری رہتی ہے, ظاہر ہے اس پہ حکومت پاکستان یا کوئی اس کا وزیر تو کیا کنٹرول کر سکتا ہے. میں نے یہ گزارش کری تھی کہ ہم 2-3 ماہ میں حالات پہ قابو پالیں گے, ہمارے حالات پہ قابو پالیں گے. اب انٹرنیشنل آئل پرائسز کو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن ہمارے حالات پہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک خطرناک حالات ہیں, جس نہج پہ ہم آ گئے ہیں, جس موڑ پہ ہم گزر رہے ہیں, ان کو ہم قابو پالیں گے اگر ہم اپنے جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان سے ہمارے تعلقات بہتر کر لیں گے, جو واپس ہمارے پاکستان کے لون شروع ہو جائیں گے, تو یہ جو ہم مشکل میں ہیں وہ ختم ہو جائے گا. ہمارے جو ریزرو, آپ کو یاد ہے مارچ کے اندر $5 بلین سے ریزرو کم ہوئے تھے. جب سے ہم آئے ہم نے صرف $1 بلین کے ریزرو کم ہوئے 2 مہینے میں, لیکن پھر بھی کم ہوئے ہیں. ہم اوبیسلی چاہتے ہیں کہ یہ ریزرو بڑھ جائیں, تو اللہ کرے گا تو ہم دوسری طرف جانا شروع کر دیں گے, بہتری کی طرف جانا شروع کر دیں گے. لیکن اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی رہیں گی تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک بجلی کی قیمت کا تعلق ہے تو وہ دیکھیں کافی عرصے سے بجلی کی قیمت نہیں بڑھی ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایندھن کی قیمت جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ گئی, اور مگر 6 مہینے کا یہ جو ہے وہ کے بعد یہ آئی ہے سمری یہ اینول ری بیسنگ کی. اسی طرح گیس کی قیمت جو ہے وہ بھی سپٹمبر 2020 سے نہیں بڑھی. ECC نے اس کو پاس کیا لیکن یکمشت پاس نہیں کیا, قسطوں میں پاس کیا ہے. اب ہم کابینہ میں لے کے جائیں گے وقت پہ, اس اوبیسلی جون کے اندر تو نہیں ہوگی, جولائی کی بلنگ سائیکل میں, اور پھر کابینہ. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کہیے گا ایک بار پھر سے عوام پر بام گرا دیا گیا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. دیکھیے, یہ تو سیدھی آدھی رات کی ڈکیتی ہے جو اس حکومت نے پاکستان کے عوام کے گھروں پہ ڈالی ہے. ڈیزل کی قیمت میں 59 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے, اور پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 25 روپے فی لیٹر اضافہ جو ہے وہ ہو گیا ہے, 24 روپے 3 پیسے. اب اس کے بعد مجھے آپ بتائیے, آپ IMF سے $1 بلین لے بھی لیں گے تو آپ نے اپنی مڈل کلاس کو, آپ نے اپنی جو مڈل انکم کلاس ہے اس کو تو ڈسمینیٹ کر دیا, اس کو تباہ و برباد کر دیا. آپ کا جو مڈل کلاس بزنس مین ہے وہ اس فیول پرائز کے ساتھ کیسے سروائیو کرے گا؟ آپ کے جو لوگ یہاں پہ جو بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں, جو لوگ روز کام کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد وہ ان کی ٹریولنگ کیسے پاسبل ہوگی؟ تو جتنا زیادہ انہوں نے, اب تقریباً اس کا مطلب یہ ہے, ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ 2 ہفتوں میں تقریباً 75 روپے انہوں نے اضافہ کر دیا ہے تیل کی قیمت میں, اور ڈیزل کی قیمت تو جو ہے وہ 100-125 روپے سے بھی زیادہ اوپر چلی گئی. تو اب یہ اس کے نتیجے میں ابھی جو ڈالر ہے وہ پھر بھی نہیں رک رہا. آج بھی آپ نے دیکھا 206 پہ چلا گیا, اور جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں, یہ ایک مسلط حکومت کی قیمت ہے جو پاکستان کے عوام کو دینا پڑ رہی ہے. ہم اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس حکومت کے خلاف ایک بھرپور احتجاج جو ہے وہ لانچ کریں گے. اور میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, آپ باہر نکلیے, ادروائز تو یہ ملک ویسے ہی آپ نہیں رہ سکیں گے. تو فواد چودھری صاحب, حکومت کی جانب سے الزام یہی لگایا جا رہا ہے کہ پچھلی حکومت میں سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ قیمتیں اس وقت نہیں بڑھائی گئیں, جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے تو قیمتیں کم کر دی گئیں. تو بارودی سرنگیں پچھلی حکومت ہمارے لیے بچھا کر گئی. مفتاح اسماعیل صاحب کا ابھی بھی یہی موقف سامنے آیا ہے. تو پھر پچھلی حکومت کو کام کرنے دیتے. اگر آپ کے پاس نہیں تھا کچھ, اور پچھلی حکومت جو تھی وہ تو تیل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کر رہی تھی. ہم نے تو 10 روپے بجلی کی قیمت میں اور 15 روپے تیل کی قیمت میں کمی کر دی تھی. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہ نہیں کر سکتے تھے تو یہ آئے کیوں؟ اور یہ تو ایک ٹوٹل سیاسی طور کے اوپر بکواس ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایجنڈے کے اوپر آئے ہیں, یہ ایک ویسٹرن ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں. اس وقت جب ہمارے ہمسائے ممالک میں, ہندوستان میں تیل سستا ہوا ہے, تو وہ کیسے سستا ہوا ہے؟ انہوں نے سمپل وہ روس سے سستا تیل لے رہے ہیں.
آپ روس سے تیل کیوں نہیں دے پائے؟ آپ ایران کے ساتھ اپنی انرجی نیگوسیشن کیوں آگے نہیں کر پائے؟ کیونکہ آپ ایک غلام خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں، اور آپ ایک ویسٹرن بلاک کے ساتھ، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو سارے چہرے اس وقت اس حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ایجنٹس ہیں، وہ مسلط ہیں ہمارے اوپر، وہ نمائندہ نہیں ہے، وہ لوگوں میں سے نہیں ہے. اور یہ جو پرائسز بڑھ رہی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک بہت بڑا معاشی بحران پیدا ہو گیا ہے، اور اس سے ہمیں ہر صورت اس منحوس اور نااہل حکومت سے جان چھڑانی پڑے گی. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایکسپریس نیوز کو خصوصی طور پر وقت دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 79 پیسے ہو گئی ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے ابھی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں یہ اعلان کیا گیا. بڑا کام جو، اور میں صوبوں کو، تمام صوبوں کو کہ ایڈمنسٹریشن کی بات دیتا ہوں، اور پیٹرولیم منسٹری کو اور اوگرا کو، کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے سپلائی چین مینٹین کری ہے، جبکہ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی، بہت زیادہ ہورڈنگ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سپلائی چین مینٹین کری ہے اور ہر جگہ انہوں نے شارٹیج نہیں ہونے دی. تو یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو اب جو محنت وہ پیٹرول کی سپلائی چین کو مینٹین کرنے میں کر رہے تھے، شاید وہی محنت کر لیں گے تو ہم دوسری قیمتوں کو انشاءاللہ قابو کرنے کی کوشش کریں گے. جی بھائی. اچھا صاحب، ایک تو آپ UAE کی مثالیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کے چوتھی گنا بھی پاکستان میں سہولیات نہیں ہے، ایجوکیشن لگا دیں، ہیلتھ لگا دیں، پیٹرول میں وہ مثالیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں. آپ دونوں گزرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ کیا وہ جاری دار جو 500 روپیہ جاری کما رہا ہے، کیا وہ 234 روپے لیٹر پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے؟ اور وہ جو 2000 روپے کا بار بار ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، کیا وہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت ترین صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. حکومت کی جانب سے ایک بار پھر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ بالکل سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ عوام پہ گرائے جا رہے ہیں. ظاہر ہے انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں، اور اس کا میٹیگیشن جو ہے کہ اس طریقے سے ان کو پورا کیا جائے، تو اور طریقے ہیں نا. آپ روس جائیں، روس سے 1/3 35%، ہندوستان تو 40% پہ لے رہا ہے، اور یہ جائیں ان سے تیل لے کے آئیں اور لوگوں کو ریلیف دیں. وہ یہ نہیں کر رہے. پھر ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. عام نیچے جو موٹر سائیکل والے ہیں، چھوٹی گاڑیوں والے ہیں، میں تو کہوں گا درمیانی گاڑیوں والوں کو بھی چاہیے اس پر، تو ان کو وہ سبسڈی دیں. لیکن تیسرا یہ ہے کہ دوسرے اور ایکسپینس کاٹیں، اور وہ کاٹ کے جو IMF تو یہ کہہ رہے ہیں نا، فسکل ڈیفیسٹ اپنا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. تو اس کے کئی طریقے ہیں کرنے کے، تو وہ کریں. لیکن یہ وہ کرنے کو تیار نہیں. یہ پوسٹ باکس بنے ہوئے ہیں، وہاں سے پرائس انکریز ہوتی ہے انٹرنیشنلی، اور یہ دھاڑ کر کے یہاں لوگوں پہ مطلب بم گرا رہے ہیں. تو یہ تو ایسے نہیں ہوتا نا. ہمارے وقت میں آپ نے دیکھا کہ جولائی کے بعد سے میں نے جو پرائسز تھیں اس کو کنٹرول اس طرح کیا ہوا تھا کہ میں اپنے جو ٹیکسز تھے وہ کم کرتا جا رہا تھا، اور PDL کو میں نے آلموسٹ زیرو کر دیا تھا، اور ٹیکسز کو زیرو کر دیا تھا. تو اس سے یہ ہوا تھا کہ لوگوں کو ریلیف ملا تھا. جب ہم 100 اور پہلے تو 10 روپے ہم نے کم کیا تھا، اس سے پہلے بھی 159 تھا. تو 159 پہ جو تھا تو ہندوستان میں وہی اسی وقت میں 235 کا بک رہا تھا، اور بنگلہ دیش میں 185 یا 195 پہ بک رہا تھا. تو ہم نے اس وقت تو دیکھے نا، ہم نے بھی تو کوئی عقل لڑائی تھی نا. لوگوں کا ہمیں خیال تھا، غریب لوگوں کا خیال تھا. ان کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ بس اس طرح لفاظی کر رہے ہیں کہ آپ بس ہمیں شرمندگی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بلیم کر رہے ہیں ہمیں. وہ ہمیں تم کیوں بلیم کر رہے ہو یار؟ ہم جب چھوڑ کے گئے اس وقت تو صرف جو سبسڈی تھی وہ 24 روپے تھی. اب آپ نے بٹھا کے 85 روپے بڑھا دیے پیٹرول پہ، اور 115 روپے بڑھا دیے ڈیزل پہ. یہ کیا ہمارا قصور ہے؟ تو شوکت ترین صاحب، آپ کے خیال میں اب موجودہ صورتحال کو ٹیکل کیسے کیا جانا چاہیے موجودہ حکومت کی جانب سے؟ بالکل جائیں، امیڈیٹلی رشیا جائیں، اور یہ مطلب 30-35% کا ڈسکاؤنٹ لیں وہاں سے. 30-35 روپے کا آج کی ڈیٹ میں ڈسکاؤنٹ جو ہوگا میرے خیال 50-55 روپے پر لیٹر ہوگا، اور وہ لے کے آئیں اور لوگوں کو پاس آن کریں. تو حکومت کی جانب سے موقف یہ بھی اپنایا جا رہا ہے کہ رشیا سے جو سابقہ حکومت معاہدے کی بات کر رہی ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. ایک خط تھا جو لکھا گیا تھا سابقہ حکومت کی جانب سے، اور اس کا بھی جواب نہیں آیا رشیا سے. کتنی یہ
मतलब किसी पिटी बात हो गई है। उनके जो यहाँ काउंसिल जनरल है उसने कहा है कि जी बिल्कुल खत गया है, लेकिन किसी ने फॉलो अप ही नहीं किया। आप जाए ना उधर यार, कुआं आपके पास चल के आएगा या आप प्यासा कुएं के पास जाएगा? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? और बिल्कुल, और आप ही सर, प्रेस को मैंने 10 दफा कह चुका हूँ, प्रेस इनको जाके काउंटर सवाल करें ना कि आप क्यों नहीं गए उधर फिर उसके बाद। हमने तो जाके खत लिख दिया था उधर से, तो जवाब हमने 29 को मार्च को लिखा था। हमारी तो हुकूमत ही 2-3 दिन में चली गई थी, 5 दिन में। तो ये जाए ना उधर, क्यों नहीं जाते? बांग्लादेश ले रहा है, श्रीलंका ले रहा है, इंडिया ले रहा है, हम क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ को खुसूसी तौर पर वक्त दिया। कि जो आप सवाल उठा रहे हैं कि जो महंगाई का बोझ जब पड़ेगा इन गरीब लोगों पे, जो 20,000, 25,000, हम 40,000 तक गए हैं, 38-40,000 तक गए हैं। जब इन पे बोझ पड़ेगा तो इनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनको हो सकता है डायरेक्टली तो पेट्रोल हिट ना करे, मगर पेट्रोल से रिलेटेड महंगाई हिट करेगी। तो सोचा ये कि अगर किसी के 4-5 बच्चे हैं और वो घर के करीब कहीं काम करता है, तो हो सकता है ये जो इजाफी पैसे दिए जा रहे हैं वो अपने बच्चों के खाने पीने में इस्तेमाल कर सकें अगर वहाँ पे महंगाई आती है। अगर कोई अपने घर से 30-40 मील दूर काम करता है या काम करती हैं खातून, तो वो हो सकता है ये पैसे जो हैं अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। तो ये फैसला कि पेट्रोल की मद में डायरेक्ट सब्सिडी क्यों ना दी जाए, वो ये पता चला कि उससे गालिबन पेट्रोल जो इस्तेमाल करते हैं उनको सिर्फ फ़ायदा होगा, मगर इस मुल्क के सबसे ज़्यादा जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, जिनको सहारे की ज़रूरत है थोड़ा, उनको शायद फ़ायदा ना हो। इस वजह से यही समझा गया कि ज़्यादा मौसर तरीका ये है कि ये बिस्ट के ज़रिए पैसों की शक्ल में डायरेक्ट 786 पाउंड, यही है ना सर, 786 के ज़रिए डायरेक्टली दी जाए। जी भाई जी, आपके चौधरी मेट्रो बैंक से इतना कुछ गैर मुल्की सरमायाकार एनर्जी सेक्टर में जो साउथ कोरिया से मोस्टली जो है ना, तो उसकी वो मौजूदा सूरत हाल में वो डरे हुए हैं, जो पोजीशन है इस वक्त सियासी सूरत हाल की, और उस हवाले में क्या ये गवर्नमेंट क्या ऐसा कोई पैकेज दे रही है जो गैर मुल्की सरमायाकार? देखिए, याद रखिए कि सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार इस मुल्क में चाइना है, चाहे वो सी पैक हो या दीगर और चीज़ें हों। और जो सी पैक की हालत हो गई थी पिछली हुकूमत में, सी पैक मुंजमद होकर रह गया था, सीरियसली रुक के रह गया था। तो हम आए हैं जब से, तो उसको हमने अनफ्रीज किया है ये सी पैक को। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके एक बम गिराया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखें, ये हुकूमत है, ये हुकूमत तो पहली माँ जैसा सलूक करने लग गई पाकिस्तान की आवाम के साथ। 15 दिन तारीख के अंदर कभी 84 रुपये इजाफा नहीं हुआ पेट्रोल के अंदर पर लीटर। 120 रुपये डीजल की कीमतों में पर लीटर 15 रोज में कभी इजाफा नहीं हुआ। डीजल 263 हो गया, पेट्रोल 234 रुपये हो गया। कहाँ जाए पाकिस्तान का गरीब आदमी, आम आदमी कहाँ जाएगा? 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आमदन वाला बंदा किस तरह गुजारा करेगा? आपको पता है कि बिजली और गैस के बिलों में भी इजाफा कर दिया है इन्होंने। अभी ये फ्यूल प्राइस दे सकेंगे लोगों का, दवाई बिल, गैस के बिल कैसे अदा करेगी पाकिस्तान की आवाम? 16 पाकिस्तान के हो गए हैं, गुलाम इख्तियार की, और भारत आपका मुद्दा पड़ गया। जी फ़ारूक हबीब साहब, हम आपको ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, आपसे एक बार फिर से राबता करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मिट्टी का तेल 29 रुपये 59 पैसे महंगा, लाइट डीजल 29 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल सब कुछ महंगा कर दिया गया है इस हुकूमत की जानिब से। और पेट्रोल 24, डीजल 59, मिट्टी का तेल 29, लाइट डीजल 29 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है।